جو وقت پہ کام آئے وہ 2-4 ملیں گے. تو دوست تو بہت ہوتے ہیں مگر جگری دوست 2 ہی 4 ہوتے ہیں نا. یہ جگری دوست بھی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن دشمن ہو جائیں گے. اللہ نے اب یہاں پہ پھر رک کے ایک بات کہوں. دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دوست کام نہیں آئیں گے، بلکہ کیا کہا؟ دشمن ہو جائیں گے. یہ دونوں میں بہت فرق ہے. دوست کام نہ آئے یہ بہت ہلکی چیز ہے، لیکن قرآن نے تو اس سے بڑی بات کہی ہے نا. کیا کہا؟ دوست کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. اب اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں. کام نہ آنا اور دشمن ہو جانا. مثال کے طور پہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے اور میں چلا گیا مولانا مصطفیٰ رضا صاحب کے پاس کہ آپ میری مدد کر دیجئے، 10,000 روپے دیجئے. یہ ہمارے دوست ہیں. تو ایک یہ ہے کہ کام نہ آئیں اور دھیرے سے کہتے ہیں حضرت میں تو ابھی خود بہت پریشان ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. یہ ہوا کہ دوست کام نہیں آیا ہے نا. سمجھ گئے نا؟ اچھا جی، یہاں سے نکل کے میں گیا مولانا تابش صاحب کے پاس کہ چلو ان سے مانگ لیتا ہوں. اب میرے پہنچنے سے پہلے انہوں نے ان کو فون کر دیا کہ دینا نہیں پیسہ. تو خود تو کام نہیں آئے، اوپر سے جس کے پاس جا رہا تھا اس کو بھی فون کر دیا دینا نہیں. بہت گڑبڑ آدمی ہے، جس کا لے لیتا ہے دیتا ہی نہیں ہے. یہ ہے دشمنی. سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا میں جو گہرے دوست ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ دوست دشمن ہو جائیں گے. اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن یہ سب دوست دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن کو یاد کرو جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گا. سب ایک دوسرے سے فرار اختیار کر رہے ہوں گے، ادھر نکل رہے ہوں گے ادھر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور جو زمانے میں گہرے دوست تھے جو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے وہ دشمن ہو جائیں گے. اور دشمن کیسے ہوں گے؟ اگر آپ کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے، حساب و کتاب کے بعد فرشتہ کہے کہ ایک نیکی کم پڑ گئی لے آؤ تو بیڑا پار ہے. آپ اپنے گہرے دوست کے پاس گئے جو کہتا تھا کہ یار تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا اور سب کچھ چھوڑ دوں گا، حتیٰ کہ جان بھی دے دوں گا. آپ اس کے پاس چلے گئے کہ دوست ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، ایک نیکی کی، اگر تم دے دو تو میرا بیڑا پار ہو جائے. وہ دشمن ہو جائے گا نا. قرآن کے فرمان کے مطابق وہ دشمنی کیسے ادا کرے گا؟ وہ خود تو دے گا نہیں، اوپر سے اس فراق میں لگا رہے گا کہ اس کی والی کیسے مار لوں. یہ جائے بھاڑ میں، جہنم میں جائے، ہمیں کیا غرض ہے، میں بچ جاؤں کسی طرح. یہ ہوگی دشمنی. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہاں کچھ لوگوں سے اگر دوستی کی ہوگی تو یہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ تو آیت کا آخری ٹکڑا ہے الا المتقین. اگر متقیوں سے دنیا میں دوستی کی ہوگی تو یہ دوستی قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر متقیوں سے دنیا میں نسبت رکھی ہوگی، تعلق قائم رکھا ہوگا تو یہ نسبت، یہ تعلق اور یہ دوستی وہاں بھی کام آئے. تو آپ دوستی کیجئے دنیا میں نہیں منع کرتا، خوب کیجئے، جم کے کیجئے، لیکن انہی دوستیوں میں ایک آدھ دوست کسی متقی کو بھی تو بنائیے. بنائیے کسی کو. یہ جو آدمی مرید ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مرید اس لیے ہو گئے ہیں کہ حرام کا جو دھندا کر رہے ہیں نا اس میں برکت ہو. معافی کے ساتھ بہت تلخ جملہ بول رہا ہوں. اس لیے مرید ہو گئے ہیں تاکہ انکم ٹیکس کا چھاپا نہ پڑے اور ای ڈی اور سی بی آئی وغیرہ سے محفوظ رہیں. مودی چھوڑ دے گا تو ڈنڈا لے کے گھما دے گا. نہ اس لیے تعلق اور نسبت پیدا کیجئے کہ کل قیامت کے دن کام آ جائے. اور ایک اور وجہ بتاؤں گا، اخیر میں بتاؤں گا، ابھی اس آیت پہ چونکہ گفتگو کر رہا ہوں. الا المتقین. اگر متقیوں سے دوستی ہے
تعلق ہے اور نسبت ہے تو یہ تعلق وہاں بھی کام آئے گا, یہ نسبت وہاں بھی کام آئے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی بریلوی مولوی نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا فرمان ہے. آپ کل کو نہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کی اپنی باتیں ہیں. بھائی اپنی باتیں کیوں, یہ تو اللہ کی بات ہے, یہ تو قرآن کی بات ہے نا. الا المتقین, جتنے گہرے دوست ہیں سب دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے. اگر متقیوں سے دوستی کی ہوگی تو یہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی. تو قاضی اہل سنت سے نسبت تھی نا, تعلق ہے نا, دوستی ہے نا, اور یہ نسبت اب ٹرانسفر ہو گئی ادھر آپ کے شہزادے کی طرف, تو یہ تعلق انشاءاللہ وہاں بھی کام آئے گا, یہ نسبت وہاں بھی کام آئے گی, یہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی. لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی ہیں کون؟ ہیں ہم لوگ بھی دعویٰ کر دیں گے کہ جی ہم متقی. سب دعویٰ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے نا, ہم بھی متقی ماشاء اللہ. اب 2-4 ایجنٹ رکھ لیں گے کہ تم لوگ ہمارے متقی ہونے کا پرچار کرو, جتنا نظرانہ آئے گا اس میں سے تھوڑا سا تم کو بھی دے دیں گے. یہی ہو رہا ہے آج کل, یہی ہو ہی رہا ہے نا. ہم لوگ اس قدر قحط الرجالی کے دور میں آ گئے ہیں, کس قدر قحط رجالی ہے کہ آج رہ گئے اللہ والے نام کے. یہ صورتحال پیدا ہو گئی. ایک قرآن کی اور آیت ہے, اس کو بھی سنا دوں گا, پھر اس کی ڈیفینیشن بتا دوں گا, تعارف کرا دوں گا. ایک آیت ہے بڑی مشہور ہے, ہم لوگ اکثر اس پہ تقریر کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اس کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب 2 چیزیں ہوئی نا, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور متقیوں سے دوستی کرو. یہ 2 چیزیں ہوئی نا, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور متقیوں سے دوستی کرو. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, اور اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ متقیوں کی دوستی آخرت میں کام آئے گی, ہے نا. تو ہم سب لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ صادقین کے ساتھ رہا جائے اور متقیوں سے دوستی کی جائے. لیکن یہ صادقین اور متقی ہیں کون؟ ایک ہی مقام پہ اللہ رب العزت نے دونوں کی ڈیفینیشن کر دی ہے, دونوں کی, صادقین کی بھی اور متقین کی بھی. اب جلدی جلدی سن لیجئے, بہت وقت ہو گیا, جلدی جلدی سنیے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں نہیں بھی سمجھ میں آئے تو بز اخفش کی طرح موڑی ہلایا کیجیے. اخفش تھا نا ایک نحوی, ہاں ہم لوگ پڑھے ہیں, وہ ایک بکری پالے ہوا تھا, تو جب بھی کوئی نیا مسئلہ وہ نکالتا تھا تو بکری کے سامنے بتاتا تھا, اور اس وقت تک بتاتا رہتا تھا جب تک بکری ایسے نہیں کر دیتی تھی. تو بز اخفش کی بکری کی طرح جو ہے ہلایا کیجیے. ہاں ہم کو بھی لگے گا کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, ماشاءاللہ تسلی ہو جائے گی نا. یہ بھی بہت ہے, مومن کو تسلی دے دینا یہ بھی عبادت ہے, تو آپ لوگ تسلی دے دیا کیجیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں. سنیے اللہ کیا کہتا ہے, صادقین کون ہیں اور متقین کون ہیں, انہی کا تعارف سنیے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان لائیں, آخرت کے دن پر ایمان لائیں, فرشتوں پر ایمان لائیں, کتابوں پر ایمان لائیں اور نبیوں پر ایمان لائیں. یہی ہو گیا نا بالکل خلاصہ. یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ چیک کرو, عقیدہ درست ہے کہ نہیں. سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا, اللہ پر ایمان اور عقیدہ ایک نا ہے. اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان. یعنی سب سے پہلی چیز کیا دیکھو؟ ایمانیات, عقائد دیکھو. یہ ٹیسٹ کر لو, مطمئن ہو جاؤ, تب بھی دھپ سے نہیں گر جاؤ. آگے دیکھو, آگے کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ.
یہ عقیدہ دیکھ لو، اس کے بعد یہ دیکھو کہ مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں. مال لیتا ہے نہیں، بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ خرچ کرتا ہے کہ نہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیتے ہیں کہ نہیں نذرانہ. لے لیے تو بہت بڑے بابا ہیں. ایک پیر صاحب ڈوب رہے تھے نا، تو باہر کا آدمی کہہ رہا حضرت دیجئے، حضرت دیجئے، یعنی ہاتھ دیجئے، میں پکڑ کے کھینچ لوں آپ کو. وہ جتنی مرتبہ بولے دیجئے، وہ اور ایسے چھپا لیں ہاتھ، اور چھپا لیں. تو دور سے ایک پکا خادم تھا، وہ دوڑ کے آیا، اس نے ہاتھ بڑھا کے کہا حضرت لیجئے، بس گھپ سے پکڑ لیا، کھینچ کے نکال لیا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم بھی تو آپ سے ہاتھ مانگ رہے تھے. بولے بے وقوف، تم کہہ رہے تھے دیجئے دیجئے، ہم نے زندگی میں کبھی دیا ہے جو آج دیں گے؟ ہم نے صرف لیا ہے. یہ دیکھو پکا سمجھدار خادم تھا، اس نے آ کے کہا حضرت لیجئے، گھپ سے لے لیا. تو دوسری چیز کیا دیکھنے کی ہے کہ مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں. وات المال، مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں. اب ایک ٹکڑا آیا کیا؟ علی حبہ. اس کے دو مطلب. علی حبہ کا ایک مطلب ہوا اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے. کس لیے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے. اس لیے نہ خرچ کرے کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں اور بڑا داتا کہیں. اگر اس نیت سے خرچ کرتا ہے تو خارج ہو گیا، اس کیٹیگری میں نہیں ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی محبت میں ڈوب کے خرچ کرے. ایک معنی یہ ہوا، اور ایک دوسرا معنی بھی ہے، بہت سخت ہے وہ. علی حبہ، مال خرچ کرے مال کی محبت میں. ایک تو اللہ کی محبت میں، اور دوسرا معنی کیا ہوا؟ مال کی محبت میں. مطلب اس کا کیا ہوا؟ وہ مال خرچ کرے جس مال سے محبت ہو. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اچھا ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو. جمعہ کے دن جاتے ہیں نا مسجد میں، ہاں، ایک جیب میں ہے 100 کا نوٹ اور دوسری جیب میں ہے 2 روپیہ. نکال کے کون سا دیتے ہیں مسجد میں؟ 2 روپیہ. اور محبت کس سے ہے؟ 2 روپیہ سے. بولیے. وہ 2 روپیہ گر جائے گا تو 3-4 دن تو کھانا نہیں کھائیں گے. اچھا بیٹا کو آپ 5 روپیہ دیجئے اور تھوڑی دیر کے بعد منہ لٹکائے آئے، کیا ہوگا بے؟ ابا پیسہ جو دیے تھے نا وہ گر گیا. تو کیا ہوگا؟ 5 روپیہ نہ گرا، کوئی بات نہیں، غم نہیں کرو. اور وہی بیٹا آ کے بولے ابا 500 روپیہ گر گیا، پھڑاک سے ماریں گے. بدتمیز سسرا. پتا کیا چلا؟ 5 روپیہ سے محبت نہیں تھی، 500 سے محبت تھی. اور قرآن کی دوسری آیت سنیے، 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں نہ خرچ کر دو. وہ 2 روپیہ جو نکال کے دیے ہیں تو کیا سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑا احسان کر دیے؟ کوئی نیکی نہیں ہے یہ. وہ مال دو جس مال سے محبت ہے تمہیں. ہم لوگ کیا سردی کا زمانہ آیا نا ابھی، سردی کا، اس میں بہت سے لوگ ایسے رہے ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کہا ہوگا غریبوں کا بھی خیال رکھا کرو، سردی کا موسم ہے. وہ جو 2011 میں جو جیکٹ لیے تھے وہ جیکٹ کسی غریب کو دے دو. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 2011 والا جیکٹ نکال کے دیں گے غریب، اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، غریبوں پہ مال خرچ کر دیا. جس سے تم کو محبتیں نہیں تھی وہ تم نے خرچ کیا. اس کپڑے کو دو غریبوں کو جس کپڑے کو پہننے کی محبت ہے تمہیں، آرزو ہے، اسے غریبوں کو دو، تب نیکی ہے. ورنہ کہے گی نیکی؟ جینس پہن پہن کے اوب گئے تو اب اس کو صدقہ کر رہے ہیں. تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دونوں معنی سمجھ گئے؟ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے اور مال کی محبت میں مال خرچ کرے، یعنی وہ مال خرچ کرے جس مال سے محبت ہے. تو پہلے عقیدہ دیکھیے اور اس کے بعد کیا دیکھیے کہ مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں. ہاں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے وہ اللہ نے بتایا. سب سے پہلے ذوی القربہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرے، پھر یتیموں پہ خرچ کرے، پھر مسکینوں پہ خرچ کرے، پھر مسافروں پہ خرچ کرے، پھر مانگنے والوں پہ خرچ کرے، پھر گردن چھڑانے میں خرچ کرے.
جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہوں یا جو مقروض ہوں. اس زمانے میں تو غلام ہوتے تھے. آج کے زمانے میں کوئی بہت زیادہ مقروض ہے اور ایسی سچویشن میں آ گیا ہے کہ اب وہ خودکشی کر لے گا, تو ہم لوگ جا کے صرف درس نہ دیں کہ خودکشی حرام ہے. ہم لوگ صرف درس دیتے ہیں, مسئلہ بتاتے ہیں خودکشی حرام ہے, نہیں کرنا. ارے میرے بھائی, قرض سے نکلنے کا راستہ بناؤ اس کے. آپ عالم ہیں, آپ امام ہیں, تو محلے والوں کو بٹھائیں اور بتائیں کہ ایک غریب آدمی قرض میں پھنسا ہوا ہے, اگر وہ قرض سے نہ نکلا تو عین ممکن ہے کہ خودکشی کر لے. آؤ سب مل کر تھوڑا تھوڑا انتظام کرو اور اس انسان کو قرض سے نکالنے کی فکر کرتے ہیں. یہ ہے وفر رقاب, گردن چھوڑانے میں مال خرچ کرے. تو دوسری چیز یہ ہوئی نا, پہلی چیز کیا تھی, عقیدہ دیکھو, اور دوسری چیز کیا دیکھو, مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں. ابھی بھی بس نہیں, آگے سنیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, یہ دیکھو کہ نماز قائم رکھتا ہے کہ نہیں, زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں. اللہ معاف کرے, بلڈنگ پہ بلڈنگ بناتے ہیں آج کل لوگ, زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, دوسروں سے لیتے ہیں خالی اور دیتے نہیں. اور جتنا پرسنٹیج کھا جاتے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اسی پرسنٹیج پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر جوڑ لیا جائے تو. اور نماز کا تو حال ہی نہ پوچھیے, ایسا لگتا ہے کہ آپشنل ہے, چاہو تو پڑھ لو, نہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. روز محشر کے جاں گداز بود, اولی پرسش نماز بود. محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا, اس دن سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا وہ نماز ہوگی. تو دیکھو کہ وہ نماز قائم رکھتا ہے کہ نہیں, زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں. اب اس پر بھی بس نہیں, آگے دیکھو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرتا ہے کہ نہیں. اس پر بھی بس نہیں. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, مصیبت کے وقت, جنگ کے میدان میں اور دکھ کے وقت صبر کرتا ہے کہ نہیں. سمجھ گئے اتنی چیزیں؟ عقیدہ ٹھیک ہو, مال خرچ کرنے والا ہو, نماز قائم رکھنے والا ہو, زکوٰۃ دینے والا ہو, وعدے کو پورا کرنے والا ہو, مصیبتوں کے وقت, جنگ کے وقت اور دکھ کے وقت صبر کرنے والا ہو. یاد رہیں گی؟ اب آخری ٹکڑا سنیے آیت کا. اچھا, بات کس کی چل رہی تھی؟ صادق کون ہے اور متقی کون ہے, اسی کی بات چل رہی تھی نا. اب آخری ٹکڑا سنیے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی وہ لوگ ہیں جو صادق بھی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی بھی ہیں. یہ اللہ نے تعارف کرایا ہے, اللہ نے انٹروڈیوس کیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو صادق بھی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی بھی ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جس کا حکم دیا کونوا مع الصادقین, اور ایسے ہی لوگوں سے دوستی کرنی ہے الا المتقین, تاکہ یہ دوستی وہاں بھی کام آئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. ایک چیز بتایا تھا نا کہ ایک تو اس لیے نسبت کیجئے, دوستی رکھیے تاکہ آخرت اہم چیز ہے. کس لیے دوستی کیجئے؟ اس کو ایک مثال سے پہلے سمجھاؤں آپ کو. چشمہ پہنتے ہیں نا, چشمہ پہنتے ہیں, دیکھیں مولانا صاحب پہنے ہوئے, اتنی بھیڑ میں اکیلے ہیں ماشاءاللہ, حضرت بھی ادھر ہیں. تو چشمہ ہوتا کہاں پہ ہے؟ سر پہ کی آنکھ پہ؟ آنکھ کے سامنے ہوتا ہے نا. تو چشمہ کو دیکھنے کے لیے چشمہ پہنتے ہیں کہ چشمے کے باہر دیکھنے کے لیے چشمہ پہنتے ہیں؟ بولیے. باہر دیکھنے کے لیے نا, ہے اگرچہ آنکھ ہی پہ, مگر کیا ٹکر ٹکر چشمہ دیکھتے رہتے ہیں ایسے ایسے. ہاں, جس وقت آدمی چشمہ خریدتا ہے نا, اس وقت جب پہن کے آئینہ دیکھتا ہے تو واقعی وہ چشمے دیکھتا ہے یا نہیں؟ اس وقت جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو واقعی وہ چشمہ ہی دیکھتا ہے. لیکن جب چشمہ فٹ ہو گیا, ڈاکٹر نے بنا کے دے دیا, اب وہ چشمہ نہیں دیکھتا, اسے لگا کے چشمہ نہیں دیکھتا رہتا, ایسے چشمے کے باہر دیکھتا ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ گئے نا مثال؟ اچھا, ایک مثال اور سمجھاؤں. زینے پہ چڑھے, کبھی سیڑھی پہ چڑھے نا, سیڑھی پہ چڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اوپر جاؤ نیچے آؤ, اوپر جاؤ نیچے آؤ, یہی مقصد ہوتا ہے. 4 سیڑھی چڑھو, پھر 4 نیچے آؤ, پھر 4 اوپر چڑھو, پھر 4 نیچے آؤ. پوچھے کس لیے چڑھ اتر کر رہے ہو؟ تو کہیے تاکہ گھٹنا مضبوط ہو. تو کہیں گے کہ کھسک گیا, اس کو بھیجنا پڑے گا آگرہ, قریب ہے یہاں سے, ہے نا. متھرا کے بعد آگرہ قریبی تو ہے, تو بولیں گے نا کہ بھیجنا پڑے گا اس کو.
کھسک گیا ہے. سیڑھی پہ کس لیے چڑھتا ہے انسان؟ سیڑھی ذریعہ ہے، اصل منزل چھت ہے یا نہیں؟ سیڑھی ذریعہ ہے اور اصل منزل کیا ہے؟ چھت ہے. چشمہ ذریعہ ہے، اصل چیز جو دیکھنا ہے وہ چشمے کے باہر ہے نا. اللہ والوں سے دوستی ذریعہ ہے، اللہ والوں سے نسبت ذریعہ ہے، اصل منزل اللہ رب العزت ہے. اللہ والوں سے دوستی اس لیے کرو تاکہ اللہ کو پا جاؤ. اگر ایسی دوستی کی ہے کہ صرف وہیں تک رکے ہوئے ہو، خدا تک نہیں پہنچ پا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ دوستی کا حق ادا کیا ہی نہیں تم نے. دھوکے میں ہو. ای خیال استو محال استو جنوں، یہ پاگل پن ہے. یہ کسی بھی اللہ والے سے دوستی کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسری آیت ہے قرآن کی، اکثر و بیشتر اس کو بھی تقریر کا موضوع بنایا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، اس لیے میں رکا ہوں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وابتغوا الوسیلہ ہے، الیہ الوسیلہ ہے نا، وابتغوا الوسیلہ تو نہیں ہے. ہم لوگ اس کا ترجمہ کیا کر کے گزر جاتے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. تو الیہ کا ترجمہ کون؟ ہمارے ابا کریں گے. وابتغوا الیہ الوسیلہ مطلب کیا ہوا اس کا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس تک کس تک؟ اللہ رب العزت تک. تمہارا منزل و مقصود اللہ رب العزت ہونا چاہیے. اس تک جانے کے لیے وسیلہ ہیں یہ پیر صاحب، وسیلہ ہیں یہ اللہ والے، وسیلہ ہے یہ متقی، وسیلہ ہے یہ صادق. یہ بت نہیں ہیں کہ بس ان کی پوجا کرو، یہ ذریعہ ہے خدا تک پہنچانے کے، یہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچانے کے. منزل راہ جستجو تیرے سوا کوئی نہیں، میری طلب ہے صرف تو، تیرے سوا کوئی نہیں. اسی لیے صوفیہ کے ہاں لا الہ الا اللہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. یہ ساری چیزیں ہیں نا. اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں ہے. ہاں ہر اس انسان کے قدم چوم لوں گا، اس کے قدم دھل کے پی لوں گا جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے میرے لیے. ہاتھ تو بہت چھوٹی چیز، بڑی چیز ہو گئی، اس کے قدم چوم لوں جو خدا تک پہنچا دے. قدم بھی بڑی چیز ہو گئی، جن راہوں سے گزر جائے ان راہوں کی دھول اٹھا کے آنکھوں میں سرما لگا لوں جو خدا تک پہنچا دے. اس لیے وہ محبوب ہونے چاہیے، اس لیے ان سے تعلق رکھنا چاہیے. تو وابتغوا الوسیلہ کا ترجمہ صرف اتنا نہیں کیجئے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. منزل اللہ رب العزت ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے، کس لیے آئے؟ تاکہ بندگان خدا کو خدا سے ملا دیں. اسی لیے تو آئے نا کہ بندگان خدا کو اپنے سے ملا کے روکے رکھیں اپنے تک نہیں، بندگان خدا کو خدا سے ملا دیں. اور روئے زمین پر صبح قیامت تک جتنے بھی نائبین ہوں گے، جتنے بھی وارثین مصطفیٰ ہوں گے، ان کا بھی کام صرف اتنا ہوگا کہ بندگان خدا کو خدا سے ملا. ہمارا کام صرف ذریعہ ہے، ہمارا کام صرف ذریعہ ہے. اس لیے دیکھیں صوفیہ کے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ تصور شیخ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ شیخ کا تصور کرو. کس لیے کرو؟ اس کی پوجا کرنا ہے نہیں. جیسے چشمہ لگاتے ہو آنکھ پہ، ویسے تصور کرو تاکہ باہر دکھے کلیئر. اصل چیز اللہ تک پہنچنا ہے. تو حضور قاضی اہل سنت دہلی علیہ رحمت و رضوان، اللہ ان کی مرقد پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی روحانیت کا جو فیض لے کر حضرت شاہ اسید صاحب گھوم رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں بھی بے پناہ برکتیں پیدا فرمائے. حضور قاضی اہل سنت نے ہمیشہ یہی مشن کو زندہ رکھا. تو کیا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، اپنے من میں ڈوب جا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر
پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حضور قاضی اہل سنت نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے بن جاؤ، میرے مرید بن جاؤ، اللہ کے بنو، اللہ کے بنو۔ میرے ذریعے سے بن سکتے ہو میرے ذریعے سے بنو، کسی اور ذریعے سے بن سکتے ہو کسی اور ذریعے سے بنو، مگر اللہ کے بنو، اللہ کے بنو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اپنی راہ میں گم کر دے، اللہ اپنی راہ میں گم کر دے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں اپنی راہ میں گم کر دے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ گمراہ نہیں سمجھ لیجیے گا۔ اللہ اپنی راہ میں گم کر دے کا مطلب یہ کہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ اپنی راہ میں چلائے اور ایسا گم کر دے کہ اس راہ سے نکلنے کا راستے نہ ملے۔ اگر نکلنا بھی چاہیں راہ خدا سے تو نہ نکل سکیں۔ اللہ اپنی راہ میں ایسا گم کر دے ہم سب کو۔ دوران گفتگو جو کچھ اچھی باتیں میرے منہ سے اور 1:30 بج گیا جی، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کیا سناؤں، اور یہ موضوع تو مکمل کر دیا میں، پھر سے درود شریف پڑھیے، کچھ یاد آ جائے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ کیا ہوا جی؟ اچھا ہاں، وہ ہمارے مارارہ شریف کے بزرگوں کا نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ پیٹ کاٹنا پڑے پیٹ کاٹیے، مگر بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہم مسلمانوں کی، شاید شیڈول کاسٹ اور جس کو دلت کہتے ہیں وہ بھی ہم سے بہتر ہے، تعلیمی معاملات میں وہ بھی ہم سے بہتر ہے۔ ہم تعلیمی معاملات میں جتنے پیچھے ہو گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور نبی پر جو وحی نازل ہوئی، اس وحی کا پہلا ہی حصہ تھا پڑھنا، اقرا، پڑھیے۔ اور ہم سب انسان ہیں نا، اللہ رب العزت نے جب پہلے انسان کو پیدا کرنا چاہا، پہلے انسان کو، وہ حضرت آدم، تو فرشتوں کے درمیان یہ بات رکھی اللہ نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا، کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے کہا پروردگار، تو کسی ایسے کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا، خونریزی کرے گا؟ یعنی فرشتوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ انسان زمین پہ جائے گا، فساد مچائے گا، خونریزی کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تو ہیں ہی پہلے سے جو ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اس انسان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ایک دعویٰ تھا جو اللہ رب العزت نے کیا فرشتوں کے سامنے، کیا؟ اس انسان کی حقیقت کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اگر صرف دعویٰ کر کے چھوڑ دیتا اللہ رب العزت کہ چپ رہو، جیسے کہ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، اگر کسی نے کہا حضور آپ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا، چپ رہو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ دعویٰ نہ ہوا جی؟ اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دعوے کے پیچھے دنیا کی عدالت میں بغیر دلیل کے دعویٰ قبول کیا جائے گا نہیں، رد کر دیا جائے گا، تو آخرت کی عدالت میں کیسے مان لیا جائے؟
تو اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا اس انسان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن اگر اللہ دلیل نہ دیتا تو فرشتوں کے دل میں یہ بات چلتی رہتی کہ رب تھا, ہمارا مالک تھا, اس نے کہہ دیا تو ہم چپ ہو گئے, لیکن حقیقت میں ہم ہی تھے خلافت کے لائق. یہ چلتا کہ نہیں دل میں؟ اللہ رب العزت نے دلیل چھوڑی, اور وہ دلیل کیا تھی؟ اللہ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے, علم دے دیا. علم آدم الاسماء کلھا, ساری چیزوں کے اسماء کے نام بتا دیے, علم دے دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا, اور اس کے بعد اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء, اے فرشتوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو ہیں ہی, ہمیں چھوڑ کے کسی اور کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے, تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء, ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے پروردگار پاکی ہے تیرے لیے, ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا, اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. یقیناً تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا. اس کے بعد کیا ہے؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جیسے ہی اللہ نے پوچھا, حضرت آدم نے نام بتانا شروع کر دیا, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. سارے چیزوں کے اسماء بتا دیے, ان کی حقیقتیں بتا دی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں کہتا تھا نا کہ میں زمین و آسمان کے غیب بھی جانتا ہوں, ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں تم ظاہر کرتے ہو, اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں تم چھپاتے ہو. تو فرشتوں نے تسلیم کر لیا. اس پورے واقعے کے بعد جو چیز سمجھ میں آئی وہ کیا آئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں پہ جو برتری عطا کی, فضیلت عطا کی, وہ علم کی بنیاد پر عطا کی. علم کی بنیاد پر عطا کی نا. دونوں کا مقابلہ کس چیز میں ہوا؟ علم میں ہوا. فرشتوں سے کہا گیا تم بتاؤ, فرشتے نہ بتا سکے. آدم سے کہا گیا تم بتاؤ, آدم نے بتا دیا. تو علم میں آگے ہوئے تو اللہ کی نیابت اور اللہ کی خلافت کے مستحق قرار پائے, اور فرشتوں سے برتر قرار پائے. تو ہم آدمی ہیں نا, بولیے آدمی کا مطلب سمجھے؟ آدم سے آدمی, آدمی ہے نا, آدھے ادھورے کے پورے. بولیے ذرا, آدھے آدمی ہیں کہ پورے آدمی ہیں؟ سوچ کے بولیے گا. بولنا بہت آسان ہے کہ پورے آدمی ہیں, بولنے میں لگے گا کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں جی آدھے ہیں, تو کیا کہے گا لوگ کہ آدھا جانور ہے کیا؟ آدم صاحب علم کا نام ہے. آدم کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پہ برتری حاصل ہوئی ہے, اللہ کی نیابت و خلافت کے مستحق قرار پائے ہیں. تو ہم کما حقہ آدمی اسی صورت میں بنیں گے جب ہم بھی اس نسبت علم کی خیرات اپنے اندر لائیں گے, اس آدم کے علم کا حصہ پائیں گے تب. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ علم سے دور ہے. اچھا, بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. تو یہاں پہ دو چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو عمومی بات ہے سب کے لیے کہ ہم کیا کریں گے, خواجہ صاحب کی چھٹی ہے, غوث پاک کا لنگر ہے, 12ویں شریف ہے, اور دیگر مقدس تاریخیں آتی ہیں. ایصال ثواب ضرور کیجئے, فاتحہ خوانی ضرور کیجئے, مگر یہ لازم نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے نام پہ لاکھوں کا لنگر ہر سال بنایا جائے. آپ ان لاکھوں روپے کو بچا کر اپنی نسلوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے اسکول اور کالجز کھولیے. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس اچھے اسکول نہیں ہیں. آج ہمیں اس بات کا تو افسوس ہوتا ہے, اس بات کا المیہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے بچے جب دوسروں کے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو پریئر کے نام پہ, جو شروع میں ترانہ ہوتا ہے نا, ترانہ, مشرکانہ الفاظ پڑھائے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ چاہے
کرسچن مشینری کا اسکول ہو یا نان مسلم کسی بھی برادری کا اسکول ہو، مشرکانہ الفاظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو ہم شکایت تو کرتے ہیں، شکایت کرنے سے کیا ہوگا؟ شکایت مت کیجئے، اس سے بہتر اسکول قائم کر دیجئے۔ شکایت کرنے سے کیا ہوگا؟ اور صرف 1 سال ہم جو دین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، دین کے نام پر، 11ویں کا موقع ہو، 12ویں شریف کا موقع ہو، 6ٹھی شریف کا موقع ہو، دیگر تاریخیں ہوں، صرف 1 سال کی رقم اگر ایک علاقے کے لوگ بچا لیں تو 1 سال میں ایک بڑھیا اسکول قائم ہو جائے گا۔ صرف 1 سال کے اندر ایک بہترین اسکول قائم ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول قائم کیجئے، کالجز قائم کیجئے، اور خاص طور پہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے پورا ارادہ کر لیا، نقشہ وقشہ سب بنوا لیا ہوں، 5 کروڑ کا خرچ ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ انتظام فرما دے کہیں سے۔ اور پلاننگ کیا ہے کہ بالخصوص بچیاں پہلی سے لے کر اور 12ویں تک ہماری بچیوں کو ایک چھت کے نیچے اسلامی وضاقطہ کے اندر اور اسلامی پردے کے ساتھ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 1 سے لے کر 12 تک ان کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں دوسرے اسکولوں میں جا رہی ہیں، ان کے سر سے پردہ چھینا جا رہا ہے، حجاب اتارا جا رہا ہے۔ اپنا کھول لو نا، کیوں بھیج رہے ہو؟ اپنا کھولو۔ دیکھیے، سب سے پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیے تو مثال کے طور پہ جو ہندو کمیونٹی ہے ہمارے سماج میں اور جو مسلم ہے، پرسنٹیج نکالیے تو 80 اور 20 کا ریشو ہے کہ نہیں؟ یہ پرسنٹیج ہے نا؟ یہی پرسنٹیج جو ہے مسلمان اور کرسچن میں نکالیے تو یہی نکلے گا۔ ہندوستان میں جو کرسچن قوم ہے، عیسائی، اگر پرسنٹیج نکالیے گا تو ہم جتنے ہیں، تو مثال کے طور پہ ہم 20 ہیں تو وہ 1 ہیں، ہے نہیں ہے؟ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 2 چیزوں پہ ان کا قبضہ ہے پورے ہندوستان میں، ایک ہیلتھ پہ اور دوسرے ایجوکیشن پہ۔ سب سے زیادہ ہاسپٹلز ان کے ہیں، میڈیکل کالجز ان کے ہیں، اور سب سے زیادہ اسکولز ان کے ہیں، اور سماج کی ریڑھ کی ہڈی یہی 2 ہیں۔ تعلیم گاہیں، اچھے اسکول اور کالجز اور ہاسپٹلز۔ ہر آدمی کو بیمار پڑنا ہے اور ہر آدمی کو تعلیم چاہیے۔ کوئی آدمی اس سے بچ سکتا ہے؟ غریب بھی ہو زمین بیچ کے علاج کرواتا ہے کہ نہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیسوں کو علاج کے نام پہ بھی اسی قوم کو دے رہے ہیں اور تعلیم کے نام پر بھی اسی قوم کو دے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا اچھا اسکول ہو اور ہمارے اچھے کالجز ہوں، ہمارا اپنا ہاسپٹل ہو۔ اس بات کا رونا تو سب رو رہے تھے، کورونا میں مسلمان دیکھ کے مارا جا رہا تھا، رونا رو رہے تھے کہ نہیں رو رہے تھے؟ تو اپنا ہاسپٹل کہاں نہیں کھول رہے ہیں؟ رو دھو کے ہو گیا، بھول گئے۔ پھر اتنی جلدی یہ قوم بھول جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، رو دھو کے پھر بھول بھال گیا، پھر بھی فکر نہیں ہوئی کہ چلو سر جوڑ کے بیٹھیں، اپنے ہاسپٹلز قائم کریں، کم سے کم فرسٹ ایڈ تو دیا جا سکے، بنیادی علاج تو کیا جا سکے۔ اس کی طرف کون فکر کرے گا؟ اور میں تو اپیل کرنا چاہوں گا آپ سے کہ حضور قاضی اہل سنت کے نام سے ہاسپٹل قائم کر دیجئے، ان کے نام سے اسکول قائم کر دیجئے، ان کے نام سے کالجز قائم کر دیجئے، تاکہ دنیا ان کے فیصلے میں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان پیر و مرشد کا دامن، جشن خواجہ غریب نواز۔ اور آپ کے لیے تو یہ بڑی اپورچونٹی ہے، خوش نصیبی کا موقع ہے کہ شہزادہ حضور قاضی اہل سنت خود ہی یونیورسٹی میں، تو وہ تو آپ کی خود مکمل رہنمائی فرمائیں گے۔ جو قانونی طور پہ جو چارہ جوئی ہو سکتی ہے، قانونی طور پہ جو امداد ہو سکتی ہے، وہ خود آپ کی مدد فرمائیں گے، وہ خود آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو مدرسے بھی قائم کیجئے، لیکن آج کے زمانے میں یہ علماء بیٹھے ایک بات عرض کر دوں، مدرسوں کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مدرسوں پہ پنجے گاڑے جا رہے ہیں، اور دن بدن جو ہے یہ قوت ان کی بڑھتی جائے گی، یہ ناخن ان کا اندر گھستا جائے گا۔ ابھی تو انہوں نے اتنا رکھا ہے نا، وہ گھساتے جائیں گے دھیرے دھیرے۔ تو مدرسوں کو موڈیفائی کیجئے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ مدرسوں کو ایسا بنائیے
کہ جس میں اسکول کا بھی رجسٹریشن ہو. اسکول کا رجسٹریشن لیجیے آپ 1 سے 8 تک کم سے کم. اسکول بھی پڑھائیے اور ساتھ میں دینی تعلیم بھی دیجیے. ساتھ میں دینی تعلیم بھی دیجیے تاکہ اسکول کے نام پر آپ کو مالی امداد بھی حاصل ہو جائے اور مدرسے کی وجہ سے کسی متعصب کی ترچھی نظر بھی نہ پڑے. جیسے کہ اس وقت لوگوں کی ترچھی نظریں مدرسوں پر پڑ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسوں کو کس طریقے سے یوں کہہ لیں کہ بھگوا رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں.